نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اخیر عشرے کے قریب پہنچا دیا، کیونکہ آج منگل ہے اور 18واں روزہ ہے۔ انگریزی تاریخ 12 مئی سن 2020 ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ محمد شہزاد کرت پوری بجنوری، ایک دین کا چھوٹا سا اسلام کا پیروکار، دین کا رضاکار، یہ آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک میں ہونے والی شب قدر کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے یہ بندہ ناچیز حاضر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی محنت اور خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال جو ہم نے کیے ہیں ان کو قبول فرمائے اور مزید عبادات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب کے درجات متعین کر دیے ہیں۔ پھر ان کے مدارج طے کر دیے ہیں اور پھر ان میں سے کسی ایک کو تمام پر فوقیت اور برتری عطا فرما دی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی ہمارے نبی کو بنایا۔ اسی طریقے سے تمام دینوں کے اندر سب سے بہترین دین دین اسلام کو بنایا۔ اسی طرح تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اور مقدس کتاب قرآن مقدس کو بنایا۔ اسی طریقے سے تمام شہروں کے اندر اگر سب سے افضل شہر بنایا، محترم شہر بنایا تو وہ مکہ مکرمہ کو بنایا۔ اگر مہینوں کو دیکھا جائے تو تمام مہینوں میں سب سے افضل اور محترم اور مبارک مہینہ رمضان کا بنایا۔ اسی طریقے سے تمام دنوں کو دیکھا جائے تو دنوں کا سردار یعنی تمام دنوں سے افضل دن جمعے کو بنایا۔ اگر راتوں کو دیکھا جائے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، تمام راتوں میں سب سے افضل اور محترم رات شب قدر کو بنایا اور اعلان کر دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے یہ تمام مہینوں سے بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت فرمائی ہے، اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے شب قدر کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ مقدس کتاب آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور مقدس کتاب یعنی قرآن کریم کو ہم نے شب قدر میں اتارا ہے۔ اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو معلوم ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ لیلۃ القدر، یہ قدر کی رات خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اس رات میں کیا ہوتا ہے اسے بھی فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، ارے اس رات میں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت انسانوں کو کتنا چاہتے ہیں اور انسانوں کو کتنی اہمیت دی ہے کہ انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کو برکت دینے کے لیے، انسانوں کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائیں، اللہ کی برکتیں نازل ہو جائیں، ہر امر خیر نازل ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے زمین پر فرشتوں کو اتارا ہے، اور فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اتارا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی پوری جماعت اترتی ہے انسان کی خدمت کے لیے، انسان کو رحمت دینے کے لیے، انسانوں کے اوپر برکت نازل کرنے کے لیے۔ لیکن انسان افسوس کہ تو کتنا ناقدرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو اتنا لمبا فاصلہ جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے وہاں سے فرشتوں کا نزول فرمایا ہے۔ ارے فرشتے تو وہاں سے یہاں اتر آئے ہیں، لیکن افسوس کہ تو نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنی چارپائی سے اترنے کے لیے تیار نہیں، بستر سے اترنے کے لیے تیار نہیں، اور تو وضو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ افسوس کی بات ہے جسے اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات۔ معلوم یہ ہوا کہ اس ایک رات کے اندر اگر کوئی عبادت کر لے تو 83 سال اور 4 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ تو الف عربی کا لفظ ہے، الف ان کی تشریح بتائی ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہونا۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ دینے والے ہیں، وہ کہ جو ذات جتنی بڑی ہے اس کے کام بھی بڑے ہیں، اس کی بات بھی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو 1000 مہینے کیا، ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب اس رات میں عطا فرما سکتے ہیں۔ بس اللہ سے صحیح گمان ہو، اس کو راضی کرنے کی طلب ہو، عبادتیں کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کو راضی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ ہو۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کے اندر قیام کرے، یعنی عبادتیں کرے، نفلیں پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اس رات میں جاگے، قیام کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، قرآن پاک پڑھے، درود شریف پڑھے اور اللہ کی عبادتوں میں لگا رہے، تو فرمایا کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، ہاں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں کے معاف کرنے پر بھی قادر ہیں، اس کی مرضی، وہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور جب ہم اس رات کے اندر، شب قدر کے اندر خوب گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، عبادات میں لگے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی مرحمت فرما دیں گے اور ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں، کیونکہ یہ دوستو رمضان المبارک کے اخیر کے جو 10 دن ہیں، اخیر عشرہ جو ہے بہت سی اہمیتوں کا حامل ہے۔ اسی اخیر عشرے کے اندر اعتکاف بھی ہے، اسی اخیر عشرے کے اندر شب قدر بھی ہے، اور اسی اخیر عشرے کے اندر جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اخیر 10 دنوں میں خوب محنت کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں،
تمام امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے تمام اعزاء قاری جو دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کی بخشش فرمائے، اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اس اخیر عشرے کی دوستو قدردانی کرنی ہے۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ رب العزت اس شب قدر کے اندر ملائکہ کا نزول فرماتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرشتے اترتے ہیں اور ہر امر خیر لے کر اترتے ہیں، اور یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے، ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رحمتوں کا معاملہ، یہ فرشتوں کے آنے کا معاملہ اور یہ خیر کا معاملہ، یہ سلامتی کا معاملہ، یہ دوستو طلوع فجر تک چلتا ہے، صبح صادق تک چلتا رہتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ہونے والی شب قدر کو تلاش کریں، اور اس کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں تلاش کرو، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ اخیر عشرے کی طاق راتیں کیا ہیں؟ اس کو ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ 21ویں شب، 23، 25، 27، 29 یہ راتیں، یہ جو شب ہیں دوستو یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کے اندر خوب جاگیں اور عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اس اخیر عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر مشغول اور منہمک ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔